اچھا بھائی یہ کس کی پکچر ہے؟ یہ میرے بابا ہیں، اماں ہیں، اور یہ میں امی کے ساتھ بلو کپڑوں میں میں ہوں، اور بیچ میں میری بھتیجی ہے، کیونکہ میرا بچپن گزرا ہے میرے بھانجے اور بھتیجیوں کے ساتھ، تو ہمارا یہ ایج ڈفرینس ہوتا تھا بھتیجے اس میں. اور ہم لوگ گئے ہوئے تھے منگو پیر، ایک جگہ ہے جہاں پر ایلیگیٹرز ہوتے ہیں، مگرمچھ بہت سارے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا مزے کا ایکسپیرینس تھا. بچوں کو جو ہے نا چھوٹی ایج میں جو آپ کہیں بھی کوئی نئی چیز دکھانے لے جاتے ہیں یا کچھ ٹریول کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ ان کے بیک آف مائنڈ میں وہ چیزیں رہتی ہیں. تو ابھی تک جو ہے وہ اتنی مزے کی میموریز بچپن کی کہ ہم پکنک پہ جایا کرتے تھے کھادے جی فال پہ، اور یہ جو مگرمچھ دیکھنے گئے تھے، اور وہاں پر اتنی مزے کی ایک چیز ہم نے نوٹ کی کہ وہاں گوشت ڈالتے تھے سارے مگرمچھوں کو، جب تک کہ ان کا کنگ آ کے، مگرمچھ کا ایک کنگ ہوتا ہے، وہ آ کے جب تک کھائے گا نہیں تب تک دوسرے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، ڈسپلن، یہ آپ ہر جگہ سیکھتے ہیں. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ نیچر نے سکھایا ہے یہ، مگرمچھ نے تو ظاہر ہے ان کو پتا چل گیا حرکتوں سے کہ ایک بڑا ہے جس نے پہلے شروع کرنا ہے کھانا، جو کہ ایک نارمل نیچرل بات زندگیوں میں بھی ہے کہ سب سے پہلے بڑا آ جائے گا، وہ شروع کرے گا تو اس کے بعد چھوٹے شروع. جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے، بابا کی کچھ یادیں یہ ہیں کہ ہمارا لمبا سا ایک ڈائننگ ٹیبل، کیونکہ ماشاءاللہ بچے 9 بچے، امی ابو، تو وہ بہت لمبی ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی، پنک کلر کا، وہ نا فارمی کا ہوتا تھا، پنک کلر کے وہ ہوتا تھا، اور اس پر مسٹ ہوتا تھا ایک ٹائم کا کھانا ہمارا ایک ساتھ. بالکل صحیح. اور اس وقت میرے بابا پوچھتے تھے کہ آپ نے اچھا اسکول میں کیا ہوا، کیا کیا مزے کی باتیں ہوئی، یہ ہوا وہ. جس دن ہم اسکول نہیں جاتے تھے اس دن بتانا بڑا مشکل ہوتا تھا کہ آج ہم نے چھٹی ماری ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی یادیں، چھوٹی چھوٹی باتیں بہت یہ پریشیس ہوتی ہیں بہت. ہمارے ابا تو چھٹی نہیں کرنے دیتے تھے، میرے بابا بھی نہیں کرنے دیتے تھے. ایک دفعہ یونیورسٹی میں نا نخرے کر، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، دانت میں درد ہو رہا ہے، زبردستی بھیجتے تھے وہ. پھر ایک دفعہ کیا ہوا، ہماری نا اس ایج میں خط و کتابت ہونے لگی. پپا نے مجھے لیٹر لکھا کہ دیکھو بیٹا میں چاہتا ہوں تم کامیاب ہو، اور یہ ہوا مجھے آج بھی یاد ہے. اور انہوں نے ریڈ پین سے لکھا تھا، یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ریڈ پین سے کیوں لکھ لیا، اویلیبلٹی. پھر میں نے بھی انہیں لیٹر لکھ کے ہی جواب دیا. اچھا اوکے. ہاں پھر ہم مطلب میں یہ کچھ ایک زندگی کے فیز میں آمنے سامنے ہم بات کرنے کے بجائے لیٹرز میں بات کرتے تھے. یہ بھی بڑے فونز ہوتے تو ٹیکسٹ میسیجز ہو رہے تھے. کاظم being such a hands on father، میں بالکل نہیں، کیونکہ کاظم پاشا ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے دن رات کام کیا ہے، اور میں گواہ ہوں اس بات کی، بیکاز میں اسی زمانے میں کراچی موو ہوئی اور میرا پہلا ڈرامہ انہی کے ساتھ تھا، سیریل پہلا سیریا. تو میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے کہ وہ آدمی، وہ مطلب اس زمانے میں جب بہت سارے ڈائریکٹرز، آل ویری ویری گریٹ پیپل، اپنی اپنی ٹائمنگ سے آتے تھے، یہ وہ آدمی تھا جو وقت پہ آتا تھا، وقت پہ ڈسپلن ہمارے اندر آئی نا. جبھی تو مارننگ شو کی ہوسٹ ہے یہ. بچوں کے ساتھ آپ کو لگتا ہے بچوں کے ساتھ وہ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں، ہماری سوچ بھی نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے مارننگ شو کی ہوسٹ کو ہیٹس آف ٹو ہر، جو ٹائم پر آنا، لائیو شروع کرنا. میں نے یہ 3 سال کیا ہے نا، مجھے پتا ہے. کہیں نہ کہیں جا کے آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ان چیزوں میں. اور ہم نے سنے ہیں ایسے انسٹنسز جہاں کے مارننگ شوز دیر سے شروع ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں. سو وہ مطلب وہ چیز میں سوچتی ہوں کہ کبھی کبھار مجھے اب اپنے بچوں کو بات کرنے سے زیادہ لکھ کر سمجھ آتی ہے. یہ چیز میں نے ابو سے پک کی کہ اس وقت شاید وہ جو بولتے، شاید وہ ریش ہو جاتے، شاید وہ غصہ ہو جاتے، شاید میں رونے لگتی، تو ان کے سارے ایموشنز اور ایکسپریشنز جو وہ مجھے بتانا چاہتے ہیں وہ انہوں نے لکھ کے دیے لیٹر میں. اس وقت تو میسیجز نہیں ہوتے تھے کہ آپ. تو مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی میں اپنے بچوں سے کمیونیکیٹ اگر ویسے نہیں کر پاتی تو میں ان کو میسیجز پہ لکھ کر کرتی ہوں، یا ان کو کوئی ریلز بھیج کے کرتی ہوں. کیونکہ یہ چیز میں نے پیرنٹنگ، یہ میں نے اپنے ابا سے انڈائریکٹ وے. ونڈرفل. اور پھر وہ چیز آپ کے اب ایک تو منہ سے بولنے میں تو وہ نکل جائے گی نا آپ کے دماغ میں سے. بھائی دیکھیں نا، وہ غصہ ہو سکتے ہیں، ہمارا بدمزگی ہو جائے گی، وہ غصہ ہو جائیں گے، ظاہر ہے. تو لیکن وہ لیٹر جو ہے وہ میں نے پورا پڑھا، اور میں نے بار بار پڑھا، ایک دفعہ سمجھ نہیں آیا تو بار بار پڑھا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے آئی تھنک. تو اس بار بار پڑھنے سے مجھے بات سمجھ آئی. میں تو کہتی ہوں ایسے لیٹرز اپنے بچوں کے لیے رکھ لینے چاہیے، اور وہی وقت آتے ہیں بار بار. اچھا میری مدر نے کیا کیا، ہمارے ماں باپ پہ گزرے تھے،
वही सब गुजरते हैं। अब मुझे रियलाइज होता है साइकिल रिपीट होता कि है। अम्मी यहाँ से भी गुजरी होंगी, अम्मी यहाँ से भी गुजरी होंगी, ये तो मैंने भी किया था अम्मी के साथ जो आज मेरे साथ हो रहा है। Exactly. और मैं इतनी अपसेट हूँ इस बात से। हाँ। सो एंड देन आई थिंक कि अम्मी ने क्या किया था उस वक्त, हाउ डिड शी हैंडल मी, शी जस्ट लेट मी बी। मेरे बच्चे जब नए नए टीन एज में आए तो मैं भी यही होता था कि मैं क्या करूं। और अम्मी जब वो टीन एज में आए तो अम्मी जिंदा नहीं थी ही नहीं, कैसे पूछती कि क्या करना है। तो फ्लैशबैक में गई, मैंने कहा इस वक्त अगर वो होती तो उनकी जो नेचर थी वो क्या करती। फिर मैंने उनसे ही उनकी यादों से सीखा कि अब मुझे ऐसे पेश आना है, अब ऐसे करना है।